حضرت مذہبی شکالت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد ارشد علی بلوچ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جب درود پاک پڑھا جا رہا ہو تو ضرور شامل ہو جایا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ قیامت کے دن بھی انہیں میرا دیدار نہیں کروایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب اس بات پر آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں قیامت کے دن بھی آپ کا دیدار نہیں کروایا جائے گا، محروم رکھا جائے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر بھی ہوتا ہو وہ پھر بھی مجھ پر درود نہ پڑتا ہو۔ اس یقین کے ساتھ درود پڑھا کرے کہ دنیا میں بھی درود کے بے شمار فائدے ہیں، قبر میں بھی درود کے فائدے ہیں، اور حشر میں درود پڑھنے والوں کو صرف دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا بلکہ قرب مصطفیٰ ہوگا۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جس نے زندگی میں والدین کا ساتھ بھی پایا ہو لیکن والدین کا بے ادب رہا ہو، قیامت کے دن اللہ اس سے بھی میرا دیدار نہیں کرے گا۔ دعا ہے خالق کے کائنات ہم سب کو والدین کا ادب کرنے والا بنائے، نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ آج ہم اس عظیم شخصیت کے بخاری کے خط میں موجود ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ ایک خلیق انسان، بہترین اخلاق کے مالک اور ہمیشہ محبتوں سے پیش آنے والے، اور اگر میں یوں کہوں کہ جس طرح فرمان مبارک ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اور اگر قاضی جاوید صاحب کی شخصیت کو دیکھا جائے تو ہمیشہ انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے خلق خدا کی خدمت کی، خلق خدا کو فائدہ پہنچایا، اور ان کا جو حسن اخلاق تھا، نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اتنے بلند درجوں پر ہوں گے، نہ وہ میدان جہاد میں گئے ہوں گے، نہ وہ کثرت سے عبادت گزار ہوں گے، لیکن قیامت کے دن بلند مقام پر ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ ان کے مقام کی بلندی کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے قیامت کے دن بلندیوں کے مقام پر قاضی پروفیسر کون شخصیات ہیں ان کا شمار تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی یہی محبتیں تھیں، ان کا حسن اخلاق تھا کہ جس کی وجہ سے آج زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن کہ اس علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت جناب شیخ عمران رشید صاحب وغیرہ، ڈاکٹر اختر ملک صاحب تشریف لائے، دیگر سماجی اور سیاسی قائدین یہاں موجود ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے تمام لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اور زندگی ایک عارضی شے کا نام، زندگی کا جو دھاگا ہے وہ کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے کسی کے علم میں نہیں، لیکن حضور نبی کریم رؤوف
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر فرامین کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے گا تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو کہ جس نے اپنی زندگی حضور کی محبت میں گزاری ہو، حضور کی فرما برداری میں گزاری ہو، جب وہ بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے اس کی روح اس کے قفس انصری سے جدا ہونے لگتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو جو پہلا انعام عطا فرماتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ادھر روح پرواز ہونے کا لمحہ آتا ہے، ادھر چہرے بددعا سامنے آ جاتا ہے، اور چہرے بددعا کو خالق کائنات نے حسن و رعنائی اتنی عطا کی ہے، اس چہرے باکمال کو حسن و جمال کی وہ عظمت عطا کی گئی ہے کہ جس طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے بددعا کو پھیرتے ہیں وہاں ہمیشہ کے لیے خالق کائنات رعنائیاں اور رونقیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب وقت نزا کسی کو چہرے مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کی اگلی منزلیں رب میں روشن ہو جاتی ہیں، اس کی آگے کی منزلیں روشن ہو گئی ہیں۔ اس لیے جب روح نکل جاتی ہے وہ سا اس کی تدفین جنازے اور دیگر معاملات کی طرف مصروف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ مرنے والا آواز لگا لگا کر کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی کرو جلدی کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیوں کہتا ہے کہ جلدی کرو؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو یہ دکھا دیا جاتا ہے کہ جو چہرہ بددعا وقت نزا اس کے سامنے تھا اب اس کی قبر میں دوبارہ اس چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اور اس بندے اور قبر کے درمیان جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، دیواریں ہیں، مکان ہے، جو کچھ ہے، خالق وہ پردے ہٹا دیتا ہے اور وہ مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی قبر سجائی جا رہی ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنایا جا رہا ہے، اس کی قبر میں جنت کی نعمتیں سجائی جا رہی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی قبر اب ایک گڑھا نہیں ہے، ایک مٹی کا گھر نہیں ہے، اس کو خالق کائنات نور معرفت سے یہ دکھا دیتا ہے کہ وہ جہاں اس کے ورثہ لے کر جانے والے ہیں وہ تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن گیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جلدی کرو مجھے قبر تک پہنچاؤ تاکہ جو چہرہ میں نے وقت نزا دیکھا ہے اب دوبارہ اس چہرے کے دیدار کی لذت آتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ لذتیں دل سے ہیں جس نے دنیا میں حضور سے وفا کی، جو دنیا میں حضور کا بن گیا، جس نے دنیا میں حضور کی محبت میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور لوگوں کے لیے بہترین جو ہے وہ فائدے والی زندگی یہ انسان کو اتنی اعلیٰ منزلوں پر لے کے جاتی ہے کہ ابھی وہ قبر تک پہنچا نہیں ہوتا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور فرشتے جو کرام کاتبین جو یہاں مقرر ہے ان کا کام ہے اعمال کو لکھنا، ادھر والا اچھا عمل لکھے گا ادھر والا برا عمل لکھے گا، لیکن جس نے زندگی حضور کی محبت میں گزاری ہو جب وہ دنیا سے جاتا ہے وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ مولا اب ہمارا کیا کام ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے رہو، اس کے لیے دعائیں مغفرتیں اور رحمتیں اس کا انتظار وہ فرشتے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری قاضی محمد امان اللہ صاحب بیرون کہ جو حضور کی محبت میں زندگی گزارتا ہے خالق کائنات اس کے کرام کاتبین کو اس کی قبر پر قیامت تک کے لیے پروٹوکول